वाक़यात करबला को शुरू करते हैं। इमाम अली मकाम मदीने से निकलकर मक्का जा चुके थे और मक्का में कूफा के लोगों के खतूत आना शुरू हो गए और आप कूफा जाने पर बज़िद थे, इसरार कर रहे थे। सहाबा ने रोका, मना किया, किसी ने भी जाने का मशवरा नहीं दिया। तो फिर आखिर में इमाम हुसैन ने अपने भाई इमाम मुस्लिम बिन अकील को अपना वकील बनाकर भेजा था कि कूफा के हालात देखो और मुझे खबर करो। इमाम मुस्लिम गए, हालात अच्छे थे, 60,000 के करीब लोग बैत के लिए तैयार थे और खत लिख करके भेज दिया इमाम अली मकाम को कि आप तशरीफ लाएं, कूफा के हालात बहुत अच्छे हैं। लेकिन हुआ क्या, यजीद ने वहां के गवर्नर को बदल करके नया जल्लाद गवर्नर बनाया उबैदुल्लाह बिन जियाद को। वो आते साथ जुल्म की ऐसी तारीख उसने रकम करना शुरू कर दिया। कूफा के बड़े बड़े सरदारों को गिरफ्तार किया, धमकियां दिया, कत्ल किया। सहाबी रसूल हानी बिन उरवा को कत्ल किया और जितने वहां पर अहले बैत के जानिसार थे उनको मारना शुरू किया। और इमाम मुस्लिम बिन अकील का भी कत्ल हो गया, उनके बच्चों का भी कत्ल हो गया। ये हालात इमाम हुसैन तक नहीं पहुंचे थे। अब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत जल्दी कर रहे थे कि कूफा से मुझे 2 खत आ गए मेरे भाई के कि हालात अच्छे हैं, मुझे निकलना है। अब सुनिए, मक्का मुकर्रमा से मेरे इमाम निकलते हैं, 4 ज़िलहिज्जा की तारीख है, 6 दिन के बाद तो हज होना है। ज़िलहिज्जा की 4 तारीख और मक्का मुकर्रमा में इमाम अली मकाम। दुनिया भर से काफिले इधर उधर से होते हुए मक्का की तरफ रवां दवा है, हाजियों का काफिला आ रहा है। लेकिन इमाम अली मकाम 4 ज़िलहिज्जा को मक्का छोड़कर रवाना हो रहे हैं। इस असना में कई सहाबा दरमियान आए। इमाम अली मकाम हर बात यही कहते थे, अल्लाह को जो मंजूर है वो होगा। लोग ये कहते थे कि कूफा वाले धोखा कर जाएंगे, दगाबाजी हैं। आपके वालिद वहीं कत्ल हुए, आपके भाई शहीद हो गए। अब आपके साथ कहीं कूफा वाले धोखा करके आपके खिलाफ तलवारें ना उठाएं। इमाम अली मकाम ये कहते थे, लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, हमको हरगिज वो चीज नहीं पहुंचेगी जो अल्लाह ने नहीं लिखा है, उतना ही हमें मिलेगा जितना अल्लाह ने लिख दिया है। तो बहरहाल इमाम अली मकाम का एक काफिला निकलने को तैयार हुआ। तो वहां पर जो सईद नाम के गवर्नर थे मक्का में, उन्होंने फौजें भेज दी इमाम अली मकाम को रोकने के लिए। अब्दुल्ला बिन जुबैर के हामी ताकत के बल बोते इमाम अली मकाम को रोकने की कोशिशें की। मुठभेड़ भी हो गई, हल्की फुल्की जंग भी हो गई इमाम अली मकाम के खानदान वालों और हामियों से और मक्का वालों से। यानी ये ऐसी दुश्मनी की जंग नहीं थी, मोहब्बत में वो इमाम अली मकाम को रोकना चाह रहे थे। यहाँ तक कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का की सरहदों से निकल गए। बीच रास्ते में फरजदक नाम का एक शायर है बहुत मशहूर, उससे मुलाकात हुई। पूछा कहाँ का इरादा है? आपने कहा कूफा जा रहा हूँ। उसने उस वक्त जो अशआर अरबी में कहे थे वो आज तक महफूज हैं। कहा, ए इमाम, आप कूफा जा रहे हैं, हो सकता है उनके दिल आपके साथ हैं लेकिन तलवारें बनु उमैया के साथ हैं, यजीद के साथ हैं उनकी तलवारें। वो बात कुछ और करते हैं और काम कुछ और करते हैं, आप उनकी बातों पर भरोसा करके जा रहे हैं। इमाम अली मकाम ने कहा, मेरे पास इत्माम हुज्जत के लिए जाना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि अगर मैं ना आऊं तो क़यामत के दिन मेरे खिलाफ गवाही दे देंगे। तो ये सब बातें होती रही, थोड़ी मंजिल और तय हुई थी। मैं ये भी बता दूं इमाम अली मकाम के इस काफिले में कितने लोग थे। तकरीबन ये 82 लोगों का काफिला बना था, 82, जिसमें हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के शहजादे यानी इमाम हुसैन के जो भाई हजरत अली की दूसरी बीवियों से जो थे वो सब इसमें मौजूद थे। अब्दुल्ला बिन अली, अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, जैद बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और इमाम मुस्लिम बिन अकील के 2 बेटे तो शहीद हो गए थे, 3 बेटे इमाम हुसैन के साथ और थे। इमाम हसन के अपने सगे भाई के 3 बेटे इनके साथ थे और इमाम हुसैन के खुद के 3 बेटे भी थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अली अकबर और अली असगर, तीनों अलग अलग बीवियों से थे। ये इमाम अली मकाम के काफिले में थे। और फिर आपकी सगी बहन सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो साथ थी और इमाम हुसैन की छोटी बेटी सैयदा सकीना वो भी साथ थी। इनकी सगाई हो चुकी थी इमाम कासिम के साथ जो इमाम हसन के बड़े बेटे थे। और सैयदा सकीना की उम्र उस वक्त 9 साल की थी, वो साथ हुई। और इमाम अली मकाम की 2 बीवियां साथ में थी, उम्मे रुबाब और शहर बानू। और इस काफिले में अहले बैत के दीगर अफराद भी थे, हजरत जाफर तैयार के बेटे भी थे और हजरत मुस्लिम बिन अकील के बेटे भी थे। इस तरह से ये काफिला और कुछ जानिसारों से मिलकर, जो दूसरे चाहने वालों से मिलकर 82 की तादाद को पहुंचा। बीच रास्ते में थे तो सैयदा ज़ैनब के 2 बेटे औन व मोहम्मद, ये दोनों आए अपने बाप का खत लेकर। इनके बाप अब्दुल्ला बिन जाफर हैं, इमाम हुसैन के बहनवी, सगे बहनवी भी हैं और हजरत जाफर तैयार के बेटे यानी इमाम हुसैन के चचेरे भाई भी थे।
وہ بہت محبت کرتے تھے امام پاک سے. انہوں نے خط لکھ کر کے بھیجا اپنے 2 بچوں کو, بیچ راستے میں بھیجا, کہا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, نبی رحمت کا واسطہ دیتا ہوں, آپ اکیلے نہیں ہیں, اگر آپ چلے گئے تو پوری دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا. ہم کوفہ والوں کے حوالے آپ کو نہیں کر سکتے, رسول اللہ کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں آپ واپس چلے آئیں. مکہ آپ کے لیے امن و سکون کی جگہ ہے. امام عالی مقام نے خط پڑھا اور آنکھوں سے آنسو آئے اور کہا میں وہ کام نہیں کر سکتا, اگرچہ سارے لوگ مشورہ دے رہے ہیں, لیکن ایک بات مجھے اس بات کو کرنے پر مجبور کرتی ہے. پھر جو ایک صحابی تھے انہوں نے آ کر پوچھا آخر کیا بات ہے کہ اتنے لوگ مشورہ دے رہے ہیں آپ کو نہ جانے کا اور آپ ضد کر رہے ہیں جانا ہی ہے کوفہ. اور تھوڑی ہی دیر کے بعد امام مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر بھی آ گئی. امام حسین بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے تھے اور غم کرتے تھے کہ میں نے اپنے معتمد بھائی کو وکیل بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ یہ معاملات ہو گئے. جب یہ حالات سنتے ہیں امام علی مقام, اس کے بعد ایک صحابی نے کہا بھی کہ آپ ضد کیوں کر رہے ہیں, تو جانتے ہیں امام حسین کے سامنے ایک بات تھی. کہا میں نے خواب میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہے, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے کچھ بیان فرمایا اور میں نے وعدہ کیا, اس وجہ سے مجھے جانا ہی ہوگا. صحابی نے پوچھا ہمیں بھی بتائیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ سے کیا وعدہ لیا اور آپ نے کیا وعدہ کیا اور کیا بیان ہوا. امام عالی مقام نے کہا نہ میں نے یہ خواب کسی کو بتایا اور نہ بتاؤں گا جب تک کہ میں اس دنیا سے چلا نہ جاؤں. یہ رازوں میں سے ہے, میں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہے. یہ مسئلہ تھا جس کی وجہ سے امام علی مقام کئی لوگوں کے مشورے آتے رہے لیکن آپ واپس پلٹنے کو تیار نہیں ہوئے. ایک مقام پر پہنچے, عبداللہ بن متی وہاں پر ایک شخص تھے, انہوں نے آپ کا استقبال کیا کنویں کے پاس. انہوں نے بھی کہا آپ کوفہ جا رہے ہیں, کوفہ کے لوگ اچھے نہیں ہیں. اور وہاں پر ایک قاصد آیا کوفہ کی خبریں لے کر, ہانی بن عروہ کے ساتھ کیا کیا گیا, مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا کیا گیا, ان کے پیروں میں ہاتھوں میں رسی باندھ کر کے ہانی بن عروہ کو گلیوں میں کھینچا گیا ہے, ان کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی, توڑ دیا گیا ہے اور نہایت ہی دردناک انداز میں ان کو قتل کر دیا گیا ہے. یہ خبریں سن کر امام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین ہو گئے اور اس کے بعد آپ اپنے قافلے کو لے کر تھوڑا اور آگے بڑھے لیکن ٹھہر گئے. پھر قافلے کے اندر رات کا وقت تھا, اپنے خاندان والوں کو سمیٹ کر کے خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں کوفہ سے ایک بری خبر آ چکی ہے, اے میرے خاندان والوں اس خبر کو سن لو. آپ نے کہا میرے معتمد وکیل اور میرے معتمد بھائی مسلم کو کوفہ والوں نے شہید کر دیا. ابن زیاد گورنر بن کر وہاں آیا اور کوفہ والوں کے دل بدل گئے, انہوں نے ان کے بچوں کو بھی شہید کیا ہے, صحابی رسول کو بھی شہید کیا ہے. لہٰذا میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ اب یہاں سے جو پلٹنا چاہے وہ پلٹ جائے, جو جانا چاہے وہ چلا جائے, اس لیے کہ اب ہمارے لیے کوفہ کی سرزمین بھی ہماری پناہ گاہ نہیں رہی. یہ سن کر کے کچھ عرب کے قافلے یا عرب کے لوگ جو ساتھ ہوئے تھے وہ ایک کے بعد دیگرے چھٹتے چلے گئے, نکل گئے, اور یہ قافلہ جانثاروں کا وہی باقی رہ گیا جو مدینے سے چلا تھا. اس میں جو اہل بیت نبوت کے افراد تھے وہ کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں امام مسلم بن عقیل جن کی شہادت ہوئی ہے ان کے 3 بیٹے اور بھی تھے, امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں اب جب ہمارے باپ کا انتقال ہو ہی گیا ہے تو ہم اس وقت تک واپس نہیں پلٹیں گے جب تک ہمارے باپ کا بدلہ نہ لے لیں یا قصاص نہ لے لیں یا پھر ہم بھی قتل ہو کر شہید ہو کر اپنے والد محترم کے پاس نہ پہنچ جائیں. امام علی مقام سے دوسرے شہزادے کہتے ہیں آپ ہمیں پلٹنے کی بات کر رہے ہیں اور آپ کو ہم اس طرح تنہا چھوڑ کر کے جا سکتے ہیں؟ آپ کے بعد زندگی کا کوئی مزہ ہی نہیں ہے, آپ کے بعد زندگی جینے کا کوئی معنی ہی نہیں ہے. امام حسین کی بات پر ایک شہزادہ یا خاندان کا ایک فرد بھی ٹس سے مس نہیں ہوا. یہ قافلہ چل پڑا, امام علی مقام چلتے رہے. بیچ میں ایک جگہ ایسی آئی جہاں زہیر بن قیم بجلی ایک ایسے عرب کے بہت مشہور آدمی ہے, وہ حج کر کے واپس جا رہے تھے, ان کو اہل بیت سے پہلے کوئی عقیدت نہیں تھی. امام حسین نے ان کو بلوایا, وہ خیمے میں تھے, انہوں نے منع کر دیا میں ملنا نہیں چاہتا. بیوی جو تھی گھر میں بیٹھی یہ خیمے میں تھی اور ایسی ڈانٹ لگائی, کہا زہیر تجھے پتا ہے رسول اللہ کا بیٹا بلا رہا ہے اور انکار کرنے کی مجال کیسے تیری, آج اس سے بہتر موقع کیا ہو سکتا ہے, جا امام علی مقام سے ملاقات کر کے. تو آپ زہیر بن قیم بجلی آئے اور امام حسین سے ملاقات کی. ایک ہی ملاقات ایسی تھی کہ چہرہ ابن رسول کو دیکھ کر کے فدا ہو گئے. کہا کہاں کا ارادہ, کہا کوفہ کا. زہیر بن قیم کو اپنا واقعہ بتایا اور جو حالات تھے بتایا. زہیر بن قیم بجلی جو پہلے اہل بیت سے عقیدت نہیں رکھتے تھے لیکن اب حالات ایسے کہ اپنے خیمے میں آئے اور اپنی بیوی سے کہا میں تجھے طلاق دیتا ہوں, تو واپس چلی جا, اپنے بھائیوں کے ساتھ واپس چلی جا. کہا اتنا اہم کیا معاملہ ہو گیا,
کہا اس لیے کہ اب میں رسول اللہ کے شہزادے کے ساتھ اس نیت سے جا رہا ہوں کہ واپس اس دنیا میں کبھی نہیں آنا ہے، مجھے آنا نہیں ہے، میرا انتظار نہ کرنا۔ مال و دولت اسباب سب دے دیا اپنی بیوی کو اور بھیج دیا اور کہا میں امام پاک کے ساتھ جاتا ہوں۔ یہ زہیر بن قیم بجلی یہ وہ شخص ہیں جو میدان کربلا میں پہلے اترنے والوں میں نام ہے۔ یہ یہاں سے 7 جو ہوئے اور پھر یہ امام علی مقام کا قافلہ جب آگے بڑھتا ہوا ایک علاقہ زبال آیا، وہاں پر انہوں نے قیام کیا۔ تو اب یہاں پہنچتے پہنچتے امام علی مقام کے قافلے کو 1 محرم آ چکی تھی، محرم کی پہلی تاریخ تھی اور اس وقت 60ویں ہجری چل رہی تھی۔ 1 محرم کی تاریخ تھی۔ عبید اللہ بن زیاد نے جب اسے یہ خبر ملی کہ یہ مکہ سے نکل چکے ہیں امام حسین اور یہ کوفہ آنے والے ہیں، تو اس نے حر بن یزید، ایک ایسے پہلوان کو جس کی کوفہ میں بڑی دھاک تھی، وہ پہلوان بہت مشہور تھا، حر بن یزید کو 1000 کا لشکر دے کر بھیجا کہ حسین کو روک لینا راستے پر اور ان کو ادھر ادھر ہونے نہ دینا، یہاں تک کہ ان کو مجبور کر کے کسی نہ کسی طرح سے جھکا کر مطیع و فرما بردار بنا کر میرے پاس لانا۔ حر بن یزید یہ پہلا لشکر ہے جو کوفہ سے نکلا تھا امام علی مقام کے راستے کو روکنے کے لیے۔ 1000 کا لشکر لے کر کے وہ آیا اور جیسے امام علی مقام کے پاس پہنچا تو امام حسین نے دیکھ کر سمجھ لیا کہ اب حالات بدل چکے، یہ وہ لوگ ہیں جو خط لکھ کر کے مجھے بلائے تھے اور وہ لوگ اس فوج میں آج سامنے آئے ہوئے۔ آتے ساتھ حر بن یزید سے پوچھا کیا بات ہے، کس بات کا پیغام لے کر آئے ہو؟ کہا سنا ہے آپ نے بغاوت کی ہے خلافت حقہ کے خلاف اور آپ کو گورنر کوفہ عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے یہ پیغام سناتا ہوں کہ آپ اس طرح سے بغاوت کا پیغام لے کر علم لے کر نہیں چل سکتے، آپ کو میں مجبور کر کے مطیع و فرما بردار کر کے لے کے جاؤں گا۔ امام حسین نے اس سے بات کی، کہا حر بن یزید تیری ماں تجھ پر روئے، کیا تو یہ سوچتا ہے کہ رسول اللہ کا نواسا ایک فاسق و فاجر شخص کے سامنے مطیع و فرما بردار ہوگا؟ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ حر بن یزید سے کہا تو جواب میں حر بن یزید نے کہا اے حسین، عرب کا کوئی دوسرا آدمی مجھے یہ کہا ہوتا کہ تیری ماں تجھ پہ روئے تو میں اس کو پلٹ کر کے جواب دیتا، لیکن مجھے آپ کی ماں کی حرمت پاتا ہے، میں آپ سے یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی ماں پر روئے، میں ادب کرتا ہوں، آپ کی ماں رسول اللہ کی بیٹی۔ اتنی تو عقیدت حر بن یزید کے دل میں تھی۔ امام حسین سے کہا کہ آپ کیوں نکلے ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ امام حسین نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ میں خود اپنی مرضی سے آیا، بلکہ تم کوفہ کے 12,000 کے قریب لوگوں نے خط لکھ کر کے مجھے بلایا اور کئی مرتبہ قافلے آئے ہیں مکہ دعوت دینے کے لیے۔ حر بن یزید نے کہا ہم ان میں سے نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو دعوت دی تھی۔ امام حسین نے وہ خطوں کا تھیلا نکالا جس میں پورے خطوط تھے، انڈیل دیا اور کہا یہ خط دیکھو، یہ خط دیکھو، یہ خط دیکھو، اس میں لوگوں کی مہریں ہیں، دستخطیں ہیں۔ حر بن یزید نے سب خط دیکھے اور اس کے بعد کہا یہ اور لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو بلایا، ان میں سے ہم نہیں ہیں، ہم نہیں ہیں۔ حالانکہ اس کی فوج میں کئی لوگ تھے جن کی دستخطیں موجود تھیں۔ امام حسین ان کو پکار کر کے پوچھتے تھے، لیکن وہ سارے کمینہ خصلت لوگ اپنے سر جھکائے کھڑے تھے، بات نہیں کرنا چاہتے اور کہتے کہ ہم نے اس طرح سے آپ کو نہیں بلایا تھا، اس طرح سے نہیں بلایا تھا۔ بات بدل گئی تو پھر امام حسین نے کہا دیکھو اگر معاملات ایسے ہیں کہ تم نے نہیں بلایا ہے مجھ کو تو واپس جانے دو مجھ کو، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں کوفہ نہ آؤں تو مجھے واپس جانے دو، میں واپس چلا جاؤں گا، یا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں کوفہ نہ آؤں تو مجھے دمشق لے کر کے چلو، یزید کے پاس میں بات کر لوں گا، جیسے میرے بھائی امام حسن نے امیر معاویہ سے بات کی تھی، میں بات کروں گا، اور یہ بھی منظور نہیں ہے تو پھر مجھے کسی ساحل سمندر کی طرف بھیج دو، میں اپنی بقیہ زندگی وہاں گزار لوں۔ یہ اتمام حجت کے لیے امام حسین نے کہا تھا، کیونکہ اپنی طرف سے یہ کہنا ضروری ہے کہ زبردستی اپنی جان کو جوخم میں نہیں ڈالنا ہے، اپنے خون سے کسی کو رنگین نہیں کرنا ہے۔ حر بن یزید نے کہا آپ نے اچھے مشورے دیے ہیں، میں یہ باتیں پہنچاؤں گا عبید اللہ بن زیاد کے پاس، یہ باتیں پہنچاؤں گا۔ حد تو یہ ہے میرے عزیزوں، نمازوں کا وقت ہوتا، ظہر کا وقت ہوا، امام علی مقام کے ہاں سے اذان ہوئی، آپ نے حر بن یزید سے پوچھا اس کے پاس 1000 کا لشکر ہے، امام حسین کے پاس 82 لوگ ہیں۔ امام حسین یہ پوچھتے کہ ہماری جماعت قائم ہو رہی ہے، تمہاری نماز الگ ہوگی یا ہمارے ساتھ؟ حر بن یزید کہتا کہ جماعت تو ایک ہی ہوگی، امام آپ ہی ہوں گے۔ میدان مقابلین کا ہے تو اپوزٹ جماعتوں کا ہے، لیکن خدا کی قدرت دیکھیں، ان ظالموں کے دل میں بھی یہ بات تھی امام تو رسول اللہ کا نواسا ہی،
नमाजों की इमामत के लिए इमाम हुसैन ही थे। यहाँ तक कि ये 1 मुहर्रम से लेकर ये मामला चलते रहे। 5 मुहर्रम आ गई, कंटिन्यू हुर बिन यजीद इमाम हुसैन के साथ था, या तो उनका रास्ता रोकता या उनको किसी तरह आगे बढ़ने के लिए कहता। एक जगह आई, बनी मुकातिल वहां के इलाके को कहते हैं। वहां पहुंचने के बाद हुर बिन यजीद ने कहा, हम आपको मजबूर करना चाहेंगे इसलिए कि मैं हुक्म का पाबंद हूं। इमाम हुसैन ने कहा, मैंने जो 3 शर्तें दी थी उसका क्या हुआ? कहा, मैंने पैगाम भेजा है, उससे पहले मैं कोई काम नहीं कर सकता। फिर उसी ने मशवरा दिया कि एक काम करें, आप कूफा की तरफ भी मत जाएं, दिमश्क की तरफ भी मत जाएं, तीसरा कोई रास्ता ले लें, मैं आपके आगे पीछे चलता रहूंगा, जंग नहीं करूंगा, लेकिन जिस काम के लिए मुझे भेजा गया वो करूंगा। इमाम हुसैन ने कहा ठीक है, तीसरा रास्ता ले लिया। तीसरे रास्ते पर चलते रहे और तीसरे रास्ते पर चलते चलते एक इलाका आया जहां पर आपने पड़ाव किया। शाम का वक्त था और काफिले को उतारा गया, दरियाए फुरात किनारे था, और जैसे ही आपने वहां पर उतारा और अपनी तलवार के टेक से इमाम हुसैन बैठे हुए थे, ऊँग आ गई, नींद आई और ख्वाब देखा। अचानक उठ खड़े हुए और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने लगे। सैयदा ज़ैनब जो आपकी हमशीरा, आपकी बहन है, करीब आई। कहा, भाईजान क्या बात है, कोई डरावना ख्वाब देखा? कहा, कोई कहने वाला हमसे कह रहा था काफिला चल रहा है और मौत करीब आ रही है, मौत करीब आ रही है। ये 7वीं मुहर्रम का दिन आ रहा था, 6ठी मुहर्रम हो चुकी थी, 7वीं मुहर्रम आ रही थी, शाम का वक्त था। आपने पूछा इस इलाके का नाम क्या है? लोगों ने कहा इस जगह को करबला कहा जाता है। आपने एक आह भरी और कहा, हादा मौदअ रिजालिना व महत्तु रिहालिना व मनाखु रिकाबिना। इमाम आली मकाम ने कहा यही वो जगह है जहां हमारे ऊंट बिठाए जाएंगे, हमारे सामान उतारे जाएंगे। वो मक्तलु रिजालिना, यही वो जगह है जो हमारे बहादुर शहीद किए जाएंगे, मैंने सुना है। और फिर आपने अपना काफिला उतार दिया। ये वो जगह थी मैदान करबला। उस वक्त कोई आबादी करीब में नहीं थी, कोई आसपास घर नहीं थे, आबादी नहीं थी। दरियाए फुरात करीब था, लेकिन अभी दूसरी सुबह होने को थी कि उबैदुल्लाह बिन जियाद ने क्या किया। एक शख्स है अम्र बिन साद, तारीख में एक ऐसा नाम है मेरे अजीजों, याद रखो। साद इब्न अबी वक्कास जो रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, 10 मुबश्शरा में से हैं। ये कौन साद इब्न अबी वक्कास? जिनके मुतालिक मेरे आका फरमाते भी अभी अंत व उम्मी इल्मी या साद। जंग के मैदान में एक मर्तबा हुजूर ने साद बिन अबी वक्कास से कहा था, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो ऐ साद, तीर चला, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो। एक ही सहाबी हैं जिसको रसूलुल्लाह ने फरमाया, वो साद इब्न अबी वक्कास है। ईरान के फातेह, इराक के फातेह साद बिन अबी वक्कास, उनका बेटा है ये अम्र बिन साद। यजीद की तरफ से इसको रे नाम का एक इलाका ईरान का, वहां के लोग बागी हो गए थे, बगावत कर गए थे, उसको फतह करने के लिए भेजा गया था कि उस मुहिम को खत्म करके आओ। और फिर उसको ये लिख करके भी भेजा गया कि रे की हुकूमत तुम्हें दे दी जाएगी। अम्र बिन साद अपनी फौज को लेकर निकला ही था कि गवर्नर कूफा उबैदुल्लाह बिन जियाद ने बीच रास्ते से अम्र बिन साद को बुला लिया उसकी फौज के साथ। और कूफा पहुंचने के बाद उससे कहा, रे की बगावत को बाद में सर करना, पहले हुसैन की बगावत को सर करो, वो हमारे करीब आ चुके हैं और तुम्हें उनका मुकाबला करना होगा। अम्र बिन साद डर गया और कहा, मुझसे ये काम ना लो, वो रसूलुल्लाह के घर वाला है, फातिमा ज़हरा का बेटा है, उनकी निस्बतें मुझे पता है, मुझसे ये काम न लो, मैं लड़ाई के लिए नहीं जाऊंगा। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने कहा, तो ठीक है, हम दूसरे किसी को भेजेंगे और रे की हुकूमत का जो परवाना तुम्हें मिला था उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। दुनियावी लालच ऐसी है मेरे अजीजों, ईमान गारत कर देती है। माल दौलत और पैसों की लालच कभी कभार लोगों को अंधा कर देती है, लोग ईमान बेचने पर भी आ जाते हैं। आज कई ऐसे हैं जो जालिम हुकूमतों के कारिंदे बने हुए हैं, हुकूमत तख्त को देख करके उनकी घी चाटने के लिए, उनकी मलाई खाने के लिए वो अपना दीन भूल गए, अपना ईमान बेच दिए। उनको राजी करने के लिए क्या क्या नहीं करते। आज भी ये हालात हैं। अम्र बिन साद सहाबी रसूल का बेटा पलट गया और कहा, मैं ही जाऊंगा हुसैन के मुकाबले। मैं जब ये पढ़ता हूं तो मुझे हैरत होती है। पाप चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर तुम्हारे साथ अल्लाह का फजल नहीं तो ये बाप की निस्बत भी तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। अल्लाह का फजल तुम्हें बचाएगा और ईमान होना जरूरी है। इतने बड़े बाप का बेटा बदल गया और कहा, 4000 की फौज लेकर मैं जाऊंगा हुसैन का रास्ता रोकने के लिए। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने शाबाशी दी, कहा जाओ। अम्र बिन साद को भेजा गया। 4000 का लश्कर लेकर अम्र बिन साद करबला के मैदान में उतरा। टोटल कितनी हो गई? 5000 की फौज।
حیرت کی بات ہے 82 لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے ویسے دیکھا جائے تو 200-300 لوگ بھی کافی ہوتے, ڈبل بھیج دیتے. یہ تو ٹوٹل 5000 کی فوج بھیجی گئی. 5000 لوگ آئے اور اس کے بعد عمرو بن سعد جیسی آیا امام علی مقام امام حسین سے, چونکہ پہلے سے تعلقات تھے, جانتا تھا, آتے ساتھ میٹنگ شروع کر دی. رات کے وقت ادھر سے 20 سوار ادھر سے 20 سوار امام حسین کی طرف سے ایک میدان میں جمع ہوئے, اور پھر ان دونوں لوگوں نے سواریوں کو دور کیا, تنہا بیٹھ گئے دریائے فرات کے کنارے. عمرو بن سعد نے پوچھا آپ کی کیا منشا ہے, آپ کیا چاہتے کیا ہیں؟ امام حسین نے وہی 3 باتیں رکھی جو حر بن یزید کو بتایا تھا. ہاں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مجھے واپس جانے دے دو, یا تو پھر سیدھے دمشق لے کر کے چلو, تم بھی ساتھ چلنا, ہم بات کریں گے, یا تو پھر مجھے کسی ساحل کی طرف بھیج دو سمندر کے, میں اپنی زندگی گزار لوں. عمرو بن سعد جو کہ پہلے کی جنگیں دیکھا ہوا تھا, امیر معاویہ اور حیدر کرار کے درمیان معاملات ہوئے تھے اور صلح کے بعد ختم ہوئے, وہ خوش ہوا اور کہا معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا, صلح ہو جائے گی. حسین قتل کی نیت سے نہیں آئے, جنگ کی نیت سے نہیں آئے, یہ بھڑکانا نہیں چاہتے ہیں, فتنہ نہیں چاہتے ہیں. ان کی طرف سے جب یہ باتیں آئی ہیں تو اچھا ہی ہے. اس نے خط لکھ کر کے بھیجا عبید اللہ بن زیاد کو کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ حسین ابن علی یہ صلح کی نیت رکھتے ہیں اور یہ قتل نہیں چاہتے, لوگوں کا خون بہانا نہیں چاہتے. انہوں نے 3 باتیں یہ رکھی ہیں, تم قبول کر لو تو جنگ سے ہم بھی بچ جائیں گے, وہ بھی بچ جائیں گے. عبید اللہ بن زیاد کے پاس یہ خط آیا اور گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر جب وہ خط پڑھنے لگا اور درباری موجود تھے ان کے سامنے سنایا, اور ایک وقت عبید اللہ بن زیاد پر بھی ایسا آیا, اس نے کہا چلو یہ معاملہ سر ہو گیا, کیونکہ میرا معتمد خاص ہے عمرو بن سعد, اس کی بات پر مجھے بھروسہ ہے, وہ ہمارا وفادار ہے, اس نے اگر یہ بھیجا ہے تو بات سچی ہوگی, حسین لڑنا نہیں چاہتے, لہذا ہم اس جنگ کو سرد ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے, ختم کر لیں گے. یہ بات ابھی چل رہی تھی, نہایت ہی ازلی بدبخت لعین زمانہ شمر ذل جوشن نام کا ایک شخص تھا, دربار میں بیٹھا ہوا اور کھڑا ہوا کہا امیر محترم عبید اللہ بن زیاد, اگر حسین کو وہاں سے لوٹنے دے دیا جائے تو ان کی فتح ہوگی اور آپ کی شکست مانی جائے گی, وہ عزت والے مانے جائیں گے اور آپ ذلیل مانے جائیں گے. اگر وہ چلے گئے تو اپنی باتوں پر قائم نہیں رہیں گے اور پورا عرب ان کے ہاتھوں پر آ جائے گا. آج تمہارے پاس وقت ہے, آپ نے عمرو بن سعد کو جو بھیجا ہے آپ اس کی بات پر بھروسہ کرتے ہیں. ہمیں تو یہ خبر ملی ہے رات رات بیٹھ کر کے وہ اکیلے حسین کے ساتھ دریائے فرات کے کنارے باتیں کرتا رہتا ہے, اس کی غالباً دوستی ہو گئی ہوگی, اس لیے اس نے ایسا خط بھیجا ہے. پورا مائنڈ چینج کر دیا عبید اللہ بن زیاد کا. اسی لیے چمچے جو بڑا کام کرتے ہیں, ہمیشہ بڑے بڑے امیروں کا, بڑے بڑے سرداروں کا, حاکموں کا دماغ بدلنے کے لیے جو پالے ہوئے چمچے ہوتے ہیں, ان کا بڑا کردار ہوتا ہے. عبید اللہ بن زیاد کا سر پھر گیا, کہا یہ بالکل صحیح مشورہ دیتا ہے, حسین کے ساتھ اگر ان کی بات مان لی جائے تو پھر صلح ہو جائے گی. یعنی آیا ہے, تم کو صلح کرنے نہیں بھیجا گیا, حسین کا سر کاٹ کر لانے بھیجا گیا ہے, تم یہاں کون سی باتیں کرنے آئے ہو. عمرو بن سعد نے گالی دی شمر ذل جوشن کو, کہا تجھ پر قیامت تک لعنت ہو, تو نے ٹھنڈی ہونے والی اس جنگ کو آگ میں بھڑکا دیا. ہم تو قتل نہیں چاہتے تھے, لگتا ہے تو نے ہی ابن زیاد کو یہ مشورہ دیا اور اس کو بھڑکایا اور یہ خط لکھنے پر مجبور کیا. شمر ذل جوشن نے کہا وہ سب باتیں بعد کی, فوج میرے حوالے کرتے ہو یا سپہ سالاری برقرار رکھنا چاہتے ہو. اگر سپہ سالاری برقرار رکھنا ہے تو میدان میں اترو, ورنہ میرے حوالے کرو اور بات واپس چلے جاؤ کوفہ. پھر بھی لالچ غالب آ گئی عمرو بن سعد پر, کہا نہیں, میں سپہ سالاری چھوڑ نہیں سکتا اور نہ کوفہ واپس جا سکتا ہوں, میں میدان میں ڈٹا رہوں گا اور سب سے پہلا تیر حسین کی طرف میں چلاؤں. صحابی رسول کا بیٹا, لالچ دنیا کی ایسی ہے, طمع حرص ایسی ہے میرے عزیزوں, ایمان غارت کر.